اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 1970 عیسوی کا واقعہ ہے جب چین کے صدر کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ صدر صاحب نے ڈاکٹر کو کہا کہ میں علاج بعد میں کرواؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کینسر ہوتا کیوں ہے۔ صدر ڈاکٹر کے جواب سے مطمئن نہ ہوا تو صدر صاحب نے چین کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی کو بیماریوں کی وجوہات معلوم کرنے اور ان کے قدرتی طریقہ علاج ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ انہوں نے 25 سال بعد اس تحقیق کو 2005 میں کتابی شکل میں امریکہ سے شائع کیا اور یہ کتاب نیشنل بیسٹ سیلر رہی۔ اس کتاب کا نام دا چائنا اسٹڈی رکھا گیا۔ چائنا اسٹڈی کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ گلگت بلتستان کی وادی ہنزا بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگ بیمار ہوئے بغیر 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ چائنا اسٹڈی کے لوگوں نے ہنزا کے لوگوں کے کھانے کے انداز معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار رہنے والے لوگوں کے علاقے معلوم کیے جہاں کے سب لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں ایک جگہ امریکہ میں ہے جہاں پیما انڈین لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ہر کوئی کینسر، شوگر، بی پی، گردوں اور جوڑوں کے درد کا مریض ہے۔ چائنا اسٹڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان لوگوں کو اس خوراک پر لگا دیا جو ہنزا کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کی پرانی خوراک بند کر دی۔ 6 ماہ بعد ہی اس خوراک کو کھانے سے ان کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہ بالکل صحت مند ہو گئے اور ان کی دوائیوں سے جان چھوٹ گئی۔ ہنزا کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے؟ وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی قدرتی خوراک مثلاً فروٹ، کچی سبزیاں، اناج اور میوے کھاتے ہیں، اور جو خوراک فیکٹریوں سے گزر کر آتی ہے یعنی پراسیس شدہ ہوتی ہے، ایسی خوراک بالکل نہیں کھاتے۔ یہ ہے صحت کا وہ راز جسے معلوم کرنے پر چائنا، برطانیہ اور امریکہ کی 3 یونیورسٹیوں کے 25 سال لگے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کے 2004 میں ہارٹ کے 4 بائی پاس آپریشن ہوئے، 2005 عیسوی میں پھیپھڑوں کا آپریشن، 2010 میں 2 بار ہارٹ میں سٹنٹ رکھے گئے تو بل کلنٹن مرنے کے قریب لا علاج مریض بن گئے۔ اس وقت وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹروں نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو دی چائنا اسٹڈی والی خوراک پر لگا دیا۔ 5 ماہ میں ہی صدر صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس بات کا ثبوت بل کلنٹن کے CNN چینل کو دیے گئے انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس خوراک کے کرشماتی اثرات کو دیکھ کر صدر صاحب نے بل کلنٹن فاؤنڈیشن کے تحت یہ پروجیکٹ بنایا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا امریکہ کے ہر سکول میں جا کر بچوں کو صحت مند زندگی کا راز ضرور بتاؤں گا کہ فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھاؤ اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پروسیس شدہ خوراک بالکل نہ کھاؤ۔ جس کو بھی اپنی صحت عزیز ہے وہ اس خوراک کو ضرور اپنا لے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اتنی سچی حقیقت ہے تو قرآن میں ضرور ہوگی۔ دیکھیں سورۃ ابس آیت 24-32۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک کی طرف دیکھے۔ بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل میوے اور چارہ خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ میں اسی نقطے پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ انسان کی اچھی صحت کا راز اس کی فطرت سے مفاہمت میں ہے۔ فطرت سے مفاہمت اگر غذا کے سلسلہ میں ہو تو یہ بہترین جسمانی صحت اور نشوونما کی ضامن ہے۔ فطرت سے مفاہمت اگر خیالات اور اعمال میں ہو تو یہ بہترین ذہنی اور روحانی صحت کی ضامن ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت سے مفاہمت پیدا کرنے کی توفیق دے۔